अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। इसी तरह आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। तो आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाला है कि आज शबे बारात है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज शबे बारात की रात आने वाली है और आपके दिल में आपकी किसी से अगर किसी का आप दिल दुखा के रखे हैं तो मेरे अजीज दोस्तों उससे माफी तलब करें, उससे माफी मांग लिया करें मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द औरत ये सोचते हैं कि शब बारात आएंगे, शब बारात की रात में हम कुरान की तिलावत करेंगे, हम इतना जिक्र करेंगे, हम तस्बीह गिनेंगे, तहलील करेंगे, नमाज अदा करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला को राजी करने से पहले माँ बाप को राजी करें और माँ बाप को राजी करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाला है। अगर आपके पास 10 से 11 मिनट के टाइम है तो आप इस वीडियो को सुने और सैयद अमीनुल कादरी से सुनते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। में दूसरे नंबर पे जो चीज आती है शिर्क के बाद मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप के साथ नाफरमानी करना, बदसलूकी करना, यह भी गुनाह कबीरा है। और शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, जिन बदबख्तों को और कम नसीबों को नहीं बख्शा जाता वो माँ बाप के गुस्ताख और बेअदब भी है। और आज इतना बड़ा मजमा है, सब शबे बारात के इंतजार में है। शबे बारात आएगी मैं सलातुत तस्बीह पढ़ूंगा, शबे बारात आएगी मैं इतने पारे की तिलावत करूंगा, शबे बारात आएगी मैं ये इबादत करूंगा, ये इबादत करूंगा। आपके पास पूरा चार्ट होता है, मैं बिल्कुल उस चार्ट से मुत्तफिक हूँ, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं तो अहले सुन्नत का एक गिरा पड़ा इंसान हूँ, मुझसे बुरा अहले सुन्नत में कोई है नहीं, आखिरी नंबर का आदमी हूँ। मैं अहले सुन्नत के उलमा से कब इख्तिलाफ कर सकता हूँ? वो पूरे चार्ट से मैं मुत्तफिक हूँ, कोई इख्तिलाफ नहीं। सलातुत तस्बीह बेहतरीन, नमाज फातिमा बेहतरीन, फुला तस्बीह बेहतरीन, लेकिन ये सब नफिल है, नफिल। इससे बढ़ के भी करोगे तो कुछ मिलना नहीं है। कब तक? जब तक माँ बाप को राजी ना कर लो। शबे बारात में पहला काम अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप माँ बाप को नाराज करके खुदा को राजी करने चले, आप बाप का दिल दुखा के खुदा को राजी करने चले। कितने वो जवान हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की फिक्र की, कितने वो जवान हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का ख्याल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या मैं ये आप कहने में हक बा जानिब नहीं, अल्लाह अकबर, कि अगर दोस्तों की पार्टी हो तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। बोलो ये है कि नहीं है? दोस्तों की पार्टी में सबकी जेब में हाथ जाता है, लेकिन जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? बड़ा भाई मंझले से कहता है तू बिल दे दवा खाने का, मंझला छोटे से कहता है क्या तेरी माँ नहीं है, क्या तेरा बाप नहीं है, तू बिल नहीं दे सकता, तू भी तो इतना कमाता है। सोचो तो सही, जब माँ बाप अल्लाह अकबर तो तुम्हारी परवरिश कर रहे थे तो क्या माँ बाप ने भी इस तरीके से लोगों के हवाले हमें किया था? अल्लाह अकबर। सुन लो, आज दीन की पूरी शक्ल बदलती जा रही है। जिस चीज को तरजीह देना चाहिए उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं, और जिसको तरजीह नहीं देना चाहिए उसको चीज को सर पे ले करके घूम रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये शैतान का मक्र है, ये शैतान का फरेब है कि शैतान तुम्हें फराइज से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है। अल्लाह अकबर। आज बेशुमार वो माँ बाप है जो मस्जिदों के सीने पे बैठ करके भीख मांग रहे हैं। आज बेशुमार वो माँ बाप है जो अल्लाह अकबर ब्रिजों के नीचे, पुलों के नीचे, बड़े शहरों के अंदर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं। माँ बाप की इज्जत कौन कर रहा है? माँ बाप के साथ उसने सलूक कौन कर रहा है? आज मैं अपने जवानों को बताऊं, अल्लाह अकबर, सादात पर जान छिड़कने वालों, उलमा पर जान छिड़कने वालों, पीरों पे जान छिड़कने वालों, अभी इतने सारे सादात आपको नजर आ रहे हैं, सब इनके हाथ चूमने के लिए ऐसे दौड़ेंगे जैसे शहद की मक्खियां छत की छत्ते की तरफ दौड़ती है। बड़े बड़े पीरान निजाम आ जाए, एक हाथ का बोसा देने के लिए आप धक्के भी खाते हैं, धक्के भी देते हैं,
مجھے کوئی اختلاف نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے بالکل ہے کہ ہاتھوں کو چومنا بڑے بڑے مجرموں کی نجات کا ذریعہ بن گیا. ایک بہت بڑے بادشاہ کے مرنے کے بعد کسی نے کہا ارے تو نے تو فلاں فلاں کو قتل کیا, تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے, اسی کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. میں ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں, کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میری نگاہوں میں ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھا بھی ہے. اللہ اکبر, ایسے نیند سے اٹھ کر آپ کو درس دینے نہیں آئے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے, جوتیاں سیدھی کی ہے, کچھ سیکھنا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں. یہ غرور گھمنڈ سے نہیں کہتے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, ابو داؤد شریف میں ہے صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے, میرے آقا کے پیر بھی چومے. لیکن آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں, علماء کی طرف دوڑنے والوں, مشائخ کی طرف دوڑنے والوں, سادات کی طرف دوڑنے والوں, مجھے اتنا بتاؤ, کیا کبھی تم نے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے؟ تیرے پیر کے پاس تو ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگی ہے, اس کے پاس تو جائے نہ جائے وہاں کوئی کمی نہیں, لیکن تیرے باپ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تیری ماں کے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ماں باپوں کو لات مار کر, ماں باپوں کو ترسا کر, ماں باپوں کو تڑپا کر تم خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. اس لیے میری قوم کے جوانوں, اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں اللہ تمہاری بے حساب مغفرت کرے, تو پہلے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو, پہلے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑو, اور سن لو, دعاؤں کے چکر میں کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کسی کی دعا میں گارنٹی نہیں ہے. میری یہ جملے کبھی کبھی کمرشل لوگوں کو تلخ لگتے ہیں, لوگ مجھ سے اس پہ لڑتے بھی ہیں, تو قوم کو بے ادب بنا کے چھوڑے گا. میں نے کہا میں کبھی بے ادب نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم تمہاری بھی باوفا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ماں باپ کی وفادار نہ. جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پیر سے وفا کرے گا. اگر پیران نظام کی سوچ یہ بنی ہے کہ ماں باپ کا بے وفا میرا وفادار ہوگا, تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. اور کوئی پڑھا لکھا پیر یہ کہتا بھی نہیں. ہمارا سنی پیر, چند جاہل جو گھس گئے اس صف میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے اپنے استاد سے سنا, وہ کہہ رہے تھے, اس نے گاڑی پہ لکھا تھا پیر کا کرم. پوچھو پیر کا کرم, خیریت پیر کا کرم. میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو, پہلے الحمدللہ کہو, کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا. ہاں, چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت, تو کہا اللہ کا کرم. کہا کیوں بھئی آج جملہ بدل گیا؟ تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا, فاتحہ کے لیے نہیں آئے, میں نے بیعت توڑ دی. یہ قوم کا حال ہے, یہ قوم کا حال ہے. میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا, ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی. ہمیں تو وہی بات کرنی ہے. یاد رکھیے, کسی کو برا لگتا ہے لگے, ہو سکتا ہے یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ, آئندہ احمدآباد والے نہیں بلائیں گے. لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, نہ مجھے تقریر کا شوق, نہ احمدآباد آنے کا شوق, مجھے کبھی بھی شوق نہیں. لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ. یاد رکھنا, پہلے الحمدللہ, پھر پیر کا کرم, پھر کسی بزرگ کا کرم. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے. ہاں, اتنا یاد رکھنا. تو عرض یہ کر رہا تھا, ماں باپ کا غدار کبھی پیر کا وفادار نہیں ہو سکتا, کبھی دوست کا وفادار نہیں ہو سکتا. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹے کبھی ماں باپ کے گستاخ اور غدار سے دوستی مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہا جو ماں باپ کا وفادار نہ وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. اہل وفا کی پہچان ماں باپ سے ہے. اور آپ دیکھ لیں, جان وفا, شان وفا, کان وفا جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت, ان کو دیکھیں ماں باپ کے یہاں کیسی بات ہے, کس عقیدت کا اظہار ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی, حضور علیہ السلام صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر بن جائے تو وہ اپنے کالے رنگ کی ماں کا تعارف نہیں کراتا اپنے دوستوں سے کہ یہ میری ماں ہے. کیوں؟ کہا کہ اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں, اس کا رنگ تو کالا ہے, میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے
کہ اس کی ماں کا رنگ کالا ہے, اس کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تو لوگ تعارف نہیں کراتے, حالانکہ وہ ہے ماں. میں کہتا ہوں شان سے کراؤ اپنے ماں باپ کا تعارف کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. لوگ مذاق اڑاتے رہیں, اپنے ماں باپ کا تعارف فخر سے کراؤ. زمین پہ تخت و تاج کا مالک میں اس کو سمجھتا ہوں, تاجدار وہ ہے جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہے, اور تخت پہ وہ بیٹھا ہے جس کے نیچے باپ کی شفقتیں موجود ہیں. تاجدار ترستے ہیں ماں کے آنچل کو. اگر خدا نے تمہارے سر پہ ماں کا آنچل رکھا ہے تو تم تاجدار ہو, تاجدار. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا, باپ کی شفقت اور ماں کا آنچل, ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے. باپ کی شفقتوں کو کیا یہ طاقت سے کم نہیں ہے, اور ماں کے آنچل کو کیا سمجھتے یہ تاج سے کم نہیں. اس لیے آج کل کے لڑکے ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, کبھی ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے. اگر وہ ان پڑھ ہوں, بھولے بھالے ہوں, سیدھے سادے ہوں, شرم آتی ان کو. بلکہ میرے ایک دوست نے اپنے چند ساتھیوں کو تعارف کرایا کہ بڑے میاں کرسی بیٹھے تھے, دوست گئے اس کے برتھ ڈے کے موقع پر, کہا یہ کون ہے, کہا یہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے. جبکہ وہ اس کا باپ تھا, سادے کپڑے میں بیٹھا. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود سادے پہن کر مجھے قیمتی پہناتا ہے, یہ خود ہلکے کپڑے استعمال کر کے مجھے بھاری پہناتا ہے. اس نے محنت کی, مزدوری کی, اور مجھے اچھے قیمتی کپڑے پہنا کر قیمتی اسکول میں بھیجا. احسان فراموش ہو گئی دنیا اتنی. اور سوچو تو صحیح, ایسے لوگوں کو ترقی ملے گی جو ماں باپ کو کام والے کے حوالے سے تعارف کرائے. لیکن آؤ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں, اور ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, اس بوڑھی عورت کا رنگ بھی سانولا تھا. وہ بہت خوبصورت نہیں تھی بظاہر دیکھنے میں, بظاہر کہہ رہا ہوں, سانولا رنگ تھا, بوڑھی تھی, لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حضور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور اپنی وہ چادر جس کو مزمل و مدثر والی چادر کہتے ہیں, حضور نے وہ بچھائی, اور بچھا کر کے اس خاتون کو پہلے اس پہ بٹھایا. پھر اس کے بعد آقا اس کے پاس بیٹھے. صحابہ کو رشک آیا, اللہ اکبر, جس کے تلوے عرش چوم کر معراج پاتا ہے وہ رسول جس کے لیے اپنی چادر بچھائیں, یہ عورت ہے کون؟ اور اس سے اتنا پیار کریں کہ پہلے اس کو بٹھائیں پھر خود بیٹھے. جب وہ جانے لگی اٹھ کر تو پوچھا صحابہ نے, یہ خوشبخت خاتون کون ہے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا, یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. اللہ اکبر. جب صحابہ نے سنا کہ یہ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے تو سرکار سرز کرتے, آقا کیا آپ کے بچپن کے واقعات ہم ان سے سن سکتے ہیں, آپ کا مبارک بچپنا ان سے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پوچھ لو. پھر حلیمہ سعدیہ نے حضور کے بچپن کے واقعات بتائے. لوگوں کو اندازہ ہوا جو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتا ہو وہ حقیقی ماں سیدہ آمنہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں.